کہ فضا کے دور کو فصل بہار کہتے ہیں اور غموں کے بوجھ کو سر سے اتار دیتے ہیں، اور تمہارے اشک ٹپکنے میں جتنی دیر لگے اتنی ہی دیر میں خواجہ نظام الدین قسمت سنوار دیتے ہیں۔ بہت اچھے، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ جی ہاں، حق ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیچ پیری طریقت، رہبر راہی شریعت، وفادار اولیاء کرام جو بغداد شریف سے لمبا سفر طے کر کے سب سے پہلے آپ کے دیار محبت میں آنے والی نورانی چہرے والی جو کسی تعلق کے محتاج نہیں ہے، ہمارے آپ کے سرپرست حضرت علامہ مولانا عبدالعثمان غنی عتیق میاں صاحب قبلہ قادری بدایوں شریف کی سرزمین سے تشریف لائے۔ ابھی تک کہ میں بڑی آسانی سے بول رہا تھا اور آپ سن رہے تھے، اب حضرت تشریف لیا ہے تو بولنا مشکل ہو جائے گا، لیکن حضرت کا فیضان ہے، میں نے سر پہ ہاتھ حضرت سے لٹکوا لیا ہے۔ ایک بار آؤ کہ یہ سبحان اللہ، کہ یہ دل در عشق نبی میں مچل جائے تو اچھا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا ادھر والی بھی کہہ دو سبحان اللہ، کہ یہ دل در عشق نبی میں مچل جائے تو اچھا ہے، اور یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ خواجہ غلام نظام الدین کے چاہنے والوں نے سجائی ہے یہ محفل، خواجہ غلام نظام الدین کا جو بھی دشمن ہے سدھر جائے تو اچھا ہے۔ کسی بستی میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کی حفاظت کرنے والے اگر ہوتے ہیں تو اس بستی پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ کی بستی میں بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے فضل و کرم سے ایک شخصیت ایسی پیدا کی جس نے اپنی زندگی کو دین و سنیت کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی بستی میں اٹھنے والے بدعقیدگی کے فتنوں کے رد کے لیے جس نے اپنی پوری توانائی صرف کی، آپ کے تشنہ ذہنوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے کر سیراب کیا۔ آپ کی بستی میں ہونے والے ہر مذہبی پروگرام کی سرپرستی اور صدارت کرنے والے سنیت کے مجاہد، آپ کی بستی کے اور ضلع کے نائب قاضی شرع حضرت سید غلام غوث صاحب اللہ مدد اللہ علی یہاں تشریف سبحان اللہ، کمیٹی کی جانب سے اور خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کی جانب سے سبحان اللہ، ان کی اس دینی اور ملی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سبحان اللہ، ان کو علم بردار سنیت کا خطاب کیا جاتا ہے اور ان کی خدمت میں ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک پھولوں کا گلدستہ ہے اور ایک شال، یہ پیکٹ یہاں بنا کر لائے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب لوگ اسی طرح ان کا ساتھ دیجیے، ان کی ہمت بنیے اور ان کی قیادت میں اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں دین و سنیت کا کام کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، خوب طرف کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا غوث، غوث کا دامن، خطیب شمس ماریرا، نائب قاضی شمع بالا سور، نعرہ تکبیر، حضور سرکار ملت، حضور چھوٹے سرکار قبلہ، جناب شہید بغداد حضرت نواب شمس الدولہ رحمۃ اللہ علیہ،
الحمدللہ 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 القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشفت دجا بجمالہ. سبحان اللہ. وہ ہیں بے مثال دریچ شک، حسنت جمیع خصالہ. سبحان اللہ. انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس نورانی بابرکت بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر اس محفل میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. نعت کے 2-3 شعر سماعت فرمائی. عرض کیا ہے کہ جب نمودار صورت ہوگی، جب نمودار وہ صورت ہوگی، کتنی پرکیف قیامت ہوگی. سبحان اللہ. کتنی پرکیف قیامت ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہی، ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہی سبز گنبد کی زیارت ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہی سبز گنبد کی زیارت ہوگی. اور خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو، خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو، ماں کے قدموں ہی میں جنت ہوگی. ماں کے قدموں ہی میں جنت ہوگی. خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو، ماں کے قدموں ہی میں جنت ہوگی. اور عرض کیا تھا کہ خواب ہی میں صحیح آ جائیں کبھی، سبحان اللہ. خواب ہی میں صحیح آ جائیں کبھی، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی. اور یہ بھی شعر صحیح صاحب اس طرح کا ہو گیا، دیکھ لیجیے کہ جائیں گے دیر و حرم کی جانے. حالانکہ دیر جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، اللہ بچائے. حرم شریف جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، مگر شاعری کی زبان سے سمجھ فرمائے.
جائیں گے دیر و حرم کی جانب جب ہمیں یار سے فرصت ہوگی، جب ہمیں یار سے فرصت ہوگی، اور کیا چلے جاؤ میرا سرمایہ ہے یادیں ان کی، اللہ اکبر، میرا سرمایہ ہے یادیں ان کی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہوگی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہوگی، اور کیا چلے جاؤ گے میرے دل سے، کیا چلے جاؤ گے میرے دل سے، کیا کبھی تم سے یہ ہجرت ہوگی، کیا کبھی تم سے یہ ہجرت ہوگی، کیا چلے جاؤ گے میرے دل سے، کیا کبھی تم سے یہ ہجرت ہوگی، جب نمودار وہ صورت ہوگی، کتنی پرکیف قیامت ہوگی، سبحان اللہ، جس کو بغداد میں مل جائے زمین، جس کو بغداد میں مل جائے زمین، اس کے دل میں کوئی حسرت ہوگی، اس کے دل میں کوئی حسرت ہوگی، جب نمودار وہ صورت ہوگی، کتنی پرکیف قیامت ہوگی۔ چند شعر منقبت کے بھی سماعت کر عرض کیا ہے کہ واہ کیا رتبہ میرے غوث سے اونچا تیرا، واہ کیا رتبہ میرے غوث سے اونچا تیرا، بے گماں چرخ ولایت پہ ہے جھنڈا تیرا، بے گماں چرخ ولایت پہ ہے جھنڈا تیرا، اور تو ہے وہ کعبہ آفتاب کہ سارے آفتاب، تو ہے وہ کعبہ آفتاب کہ سارے آفتاب کرتے رہتے ہیں طواف در والا تیرا، کرتے رہتے ہیں طواف در والا تیرا، اور تو ہے وہ شاہ کہ ہر شاہ ہے منتا تیرا، تو ہے وہ شاہ کہ ہر شاہ ہے منتا تیرا، تو ہے وہ پیر کہ ہر پیر ہے چیلا تیرا، تو ہے وہ پیر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہے وہ پیر کہ ہر پیر ہے چیلا تیرا، شاہ بدخاں نے چٹایا ہے تجھے اپنا لعاب، شاہ بدخاں نے چٹایا ہے تجھے اپنا لعاب، ساری دنیا میں سنا جاتا ہے خطبہ تیرا، بے شک، ساری دنیا میں سنا جاتا ہے خطبہ تیرا، اور تجھ کو اللہ نے بخشا ہے وہ رتبہ یا غوث، بے شک، تجھ کو اللہ نے بخشا ہے وہ رتبہ یا غوث، آسماں تیرا زمین تیری زمانہ تیرا، زندہ باد، زندہ باد، زمین تیری زمانہ تیرا، تجھ کو اللہ نے بخشا ہے وہ رتبہ یا غوث، آسماں تیرا زمین تیری زمانہ تیرا، اور تیرے منکر کو کہیں جائے اما ملتی نہیں، بے شک تیرے منکر کو، منکر سمجھے جو آپ کا انکار کرتا، انکار کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ انکار کرنے والے نے کیا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کو نہیں مانتا، میں ان کے قدم کو اپنے سر پہ نہیں رکھتا، یہ بھی کیا لوگوں نے، اور اس کا انجام بھی ہوگا۔ ایک تو انکار یہ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی بات کو نہیں مانتا، ایک یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے مسلک کو نہیں مانتا، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں مانتے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی اولاد کو نہیں مانتے، یہ بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ جی، اگر امام حسین امام حسن سے محبت نہیں ہے تو یہ نبی کریم کی عظمت و شان کا انکار بے شک ہے کہ نہیں؟ جی، اگر حضرت فاطمہ سے محبت نہیں ہے تو یہ نبی کی عظمت و شان کا انکار ہے کہ اگر ان کی شان کا اقرار ہوگا تو ان کی اولاد سے محبت ہوگا۔ ہے بے شک، اگر سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی اور مولا علی سے محبت نہیں ہے تو یہ رسول اللہ کی عظمت و شان کا انکار ہے کہ اگر ان کی عظمت کا اقرار ہوگا تو ان کے صحابہ اور خلفاء سے محبت، بے شک حق ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تیرے منکر کو کہیں جائے اما ملتی نہیں۔ کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں بنگال میں چھپ جاؤں گا، کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں امریکہ میں چھپ جاؤں گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مکہ مدینے میں چھپ جاؤں گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی دوسرے ولی کے دامن میں چھپ جاؤں گا، تو سن لیجئے کہ تیرے منکر کو کہیں جائے اما ملتی نہیں۔ قدس و بغداد تیرا، مکہ مدینہ تیرا، قدس و بغداد تیرا،
مکہ مدینہ تیرا، بیت المقدس بھی غوث اعظم کا ہے، مکہ معظمہ بھی غوث اعظم کا ہے، مدینہ منورہ بھی غوث اعظم کا ہے، اور بغداد معلیٰ بھی غوث اعظم کا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول محمد رسول واہ واہ۔ اور یہ سرزمین تو سرکار کی سرزمین ہے، بے شک غوث اعظم کے شہزادوں کی سرزمین ہے، جنہوں نے سرکار ملت کو دیکھا ہے، آپ جن آنکھوں نے ان کی زیارت کی ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ مولا علی کی شجاعت، امام حسن مجتبیٰ کا جمال اور غوث اعظم کی کرامت اگر کسی پیکر میں سمٹ جائے تو اس کو سرکار ملت کہا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، حضور سرکار ملت، خطیب شمس مولانا صلاۃ و سلام کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جو جاہو جلال ہم نے کتابوں میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا، ان کے شہزادے کی صورت میں بدر کی سرزمین پر دیکھ لیا۔ یا رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے انکار سے۔ غربا پروری، مالداروں سے نذرانہ لینا تو بہت آسان ہے، مگر غریب کو سینے سے لگانا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا غوث اعظم کا لنگر ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ سرکار ملت کے یہاں دیکھا آپ نے، جی کوئی بھوکا نہیں لوٹا وہاں سے۔ آپ نے ان کے کپڑے دیکھے، ان کی نشستگاہ دیکھی، ان کی مسجد دیکھی، ان کی گفتگو سنی، کسی لمحے اور کسی زاویے میں ایسا لگا آپ کو کہ کوئی تکبر کرنے والا بیٹھا ہے، کوئی لگا کہ جو اپنی مال و دولت اور اپنی شان و شوکت پہ ناز کرنے والا بیٹھا ہے۔ ان کی زیارت کرنے والے اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ان کے چہرے پر نظر پڑتی تھی تو خدا یاد آ جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ایک ولی کی پہچان ہے، بے شک، اور ان کی ولایت میں شک کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جن کے جد امجد کے گھر کا کتا بھی شیروں سے افضل ہوا کرتا ہے۔ تاج الفضول نے فرمایا تھا کہ تیری درگاہ کے کتے نے کھایا شیر کہتے ہیں، بیان کیا ہو تیرا اجلال یا محبوب سبحانی۔ غوث اعظم کے جلال سے اللہ محفوظ رکھے۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ علما قہر ہے یا غوث و تیکھا تیرا، مرد بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جس دن غوث اعظم کی نگاہ غضب اور جلال کسی کی طرف اٹھے۔ تیرے منکر کو الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے غوث اعظم، ہم آپ کے منکر نہیں، ہم آپ کی بھی عزت کرتے ہیں، بے شک، آپ کی خاندان کی عزت کرتے ہیں، بے شک، آپ کے سلسلے کی عزت کرتے ہیں، آپ کے خلفاء مریدین کی عزت کرتے بے ہیں، شک، آپ کے آستانے کی عزت کرتے ہیں، آپ کے کلام کی عزت کرتے ہیں، اور آپ کی اولاد کی عزت کرتے ہیں۔ بے شک، ہم منکروں میں سے نہیں ہیں۔
تیرے منکر کو کہیں جائے اما ملتی نہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ اور بڑی عجیب بات ہے. اس واقعے کی اوپر کوئی سند نہیں. کوئی واقعات ہوتے نا جو اوپر سے سند ملتی ہے, اس واقعے کے اوپر کوئی سند نہیں. ایک ہندوستان کے ایک بزرگ سے منسوب, مگر اس کی تصدیق بھی اللہ نے کیسے کرا دی. ایک بزرگ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ غوث اعظم کا دھوبی جو تھا, کپڑے دھونے والا, مر گیا, انتقال ہو گیا. قبر میں فرشتے آ گئے. فرشتوں نے کہا کہ تمہارا نام کون ہے؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تیرا دین کیا ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اب قبر کے سوالات کے جواب میں کوئی کہہ رہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, ویسا. حالانکہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. مگر اشرف علی تھانوی, اشرف علی تھانوی ایک دیوبندیوں میں بہت بڑے مریضان دیوبند کے حقیقت, وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے, اس میں برا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص قبر میں غوث پاک کو مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان. یہ تعویل کی ہے. اب سوچو کہ غوث اعظم کے کپڑے دھونے والے دھوبی کا تو حال یہ ہے, تو پھر ان کی اولاد اور ان کے شہزادوں کا حال کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ, کیا کہنا ہے. ان کی ان کے لنگر کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے کتے کی شان یہ کہ شیروں, بے شک بے شک. تو ان کا خون جس رگوں میں دوڑ رہا, اور جو اپنے دادا اپنے جد امجد غوث اعظم کی روش پر قائم ہو, ان کے بتائے ہوئے راستے پر قائم ہو, واہ, دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, معمولی ٹوپی لگائے ہوئے ہیں, مگر اس کی نگاہوں کا عالم یہ ہے کہ جس کے دل پر ڈال دے دل سوار ہے, جس کی تقدیر پہ پڑ جائے تقدیر اٹھا دے. بے عمل آ رہے ہیں اور نیک اعمال لے کر جا رہے ہیں, اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں. کرامتوں کا تو کیا ذکر کیجئے, کرامتیں تو بے شمار ہیں, مگر ان کا کردار, ان کی شخصیت کرامتوں سے بالا تر. تیرے منکر کو کہیں جائے اما ملتی نہیں, قدس و بغداد تیرا, مکہ مدینہ تیرا. ایک سورج ہے تیرا جس کو کبھی شام نہیں, اولیاء کرتے ہیں ہر دور میں چرچا تیرا. بہت طویل منقبت ہے, مختصر کرتے ہوئے آپ میں آتا ہوں کہ تیرے محبوب میرے پیر جناب سالم, تیرے محبوب میرے پیر جناب سالم, ان کے ہاتھوں سے ملا ہے مجھے شجرہ تیرا, ان کے ہاتھوں سے ملا ہے مجھے شجرہ تیرا. اور مجھ کو بھی اپنی کرامت سے بنا دو جائیے. غوث اعظم نے فرمایا ایک موقع پر, وَإِن لَمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّدًا فَأَنَا جَيِّدٌ. فرمایا کہ اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو میں تو اچھا ہوں. غوث پاک نے فرمایا میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا. غوث پاک کی مرید کی کسی نے شکایت کی ہوگی کہ دیکھیے آپ کا مرید اچھا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تو اچھا ہوں. اگر مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تو جید ہوں. تو میں نے بھی عرض کیا کہ مجھ کو بھی اپنی کرامت سے بنا دو جید, جیسا جید ہوا وہ عاصم شیدا تیرا. اور عشقیے خستہ کو سب جانتے ہیں کس کا ہے, ہماری تو پہچان ہی غوث پاک سے. شہید بغداد نے کہا تھا کہ غوث اعظم کی غلامی عاصم, اپنی پہچان ہے کیا ہونا ہے, اپنی پہچان ہے کیا ہونا ہے. ہماری تو پہچان ہی, ہماری تو شناخت یہ ہے کہ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں, ان کے غلام ہیں. عشقیے خستہ کو سب جانتے ہیں کس کا ہے, میرے آقا میرے مولا میرے داتا تیرا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ابھی 3 دن پہلے بغداد شریف میں حاضر تھے مولانا سید وسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. وہاں سے پھر 1 تاریخ کو ہندوستان آئے اور 3 کو یہاں آئے.
ایک شعر میں ایسے موقع پر اکثر پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگوں کی محبت کی رد کر دوں ایک شعر. جی محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا. تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا. تو بس اتنی بھاگم بھاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. کل پھر یہاں سے روانگی، پھر بدایوں میں انشاءاللہ ان سے قادری کی تاریخ قریب آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ کے متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تین باتیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمائی، اور یہ قرآن کا کمال ہے کہ ایک مختصر سی عبارت میں بے حد بڑا مفہوم ادا ہو جاتا ہے. قرآن اللہ کا کلام، اس میں تو ایک معجزہ ہے. چھوٹے سے کلمات کے اندر بے حد مختصر سی عبارت اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے کہ اس میں آپ اپنی زندگی لگا دیں، اس میں سے معانی اور مفاہیم نکالتے رہے، زندگی چھوٹی پڑ جائے گی. یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا. تو اسی طرح اس مختصر سی آیت میں جو آپ نے ہزاروں بار سنی، ہزاروں سے بھی زیادہ سنی ہوگی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، خوب سنا ہوگا. مگر قیامت تک اس کی تشریحات ہوتی رہیں گی، معانی نکلتے رہیں گے، زندگی کم ہو جائے گی، اس کے معانی اور مفاہیم میں کمی نہیں آئے گی، اس کی برکت میں کمی نہیں آئے گی، اس کی فیضان میں کمی نہیں آئے گی. تو انہی تین باتوں پر کچھ عرض کروں گا. آپ لوگ بھی بہت دیر سے بیٹھے سن رہے ہو. اس کے بعد ہمارے فاضل نوجوان مولانا سید وسیم قادری اظہری مدد اللہ العالی کی تقریر آپ کو سننی ہے. نوجوان ہیں، میں تو بس بڑھاپے کی طرف آ گیا. سید صاحب ماشاءاللہ جوان ہیں، ابھی ان کا علم بھی جوان ہے، ابھی تازہ جامعہ ازہر سے فارغ ہو کر رہے ہیں. شہید بغداد کے شاگرد رشید بھی، بہترین عربی کے ادیب، زبان و بیان کا قدرت حاصل ہے. نہ جانے ہزاروں ہزار احادیث جو ہے وہ ان کے زبان پر رہتی ہیں. عربی عبارتیں اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس طرح لوگ ابھی شعر پڑھ لیتے نا اپنا. تو تقریر و خطاب نہ سنیے گا، میں تو کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے ہوں، برداشت کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں بالترتیب ارشاد فرمائی. ایمان والے یعنی ایمان، پھر تقوی، پھر سچوں کا ساتھ. تھوڑا سا آپ لوگ بھی جائیے، چائے بھی پی گئے وہاں پہ، چائے پی گئے اور سو بھی جائیں، تو چائے کے ساتھ ناانصافی یا تو چائے نہ پیئے یا سوئے مت، دونوں میں سے ایک بات رہی. اور چائے چلے تو پھر آگے والوں کو بھی دیجیے، پیچھے سے بیٹھ دیا آپ نے، آگے والوں نے جو بھی کیا. ایمان، تقوی اور سچوں کا ساتھ، یہ تین چیزیں ہیں. اور ترتیب بھی اس کی پہلے کیا ہے؟ بولیے پہلے کیا ہے؟ ایمان، پھر کیا ہے؟ تقوی، اور پھر اولیاء اور صالحین کے ساتھ رہنا. تین باتیں ہیں. اب آپ ذرا سوچیں، ایک شخص اللہ کا بندہ جس نے ایمان قبول کر لیا، مومن ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ تنہا یکتا اکیلا ہے. اور گواہی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. گواہی دے دی، مان لیا، ہو گیا مسلمان. جیسے ہی مسلمان ہوا، اس کو مسئلہ بتایا کہ بھائی مسلمان ہوا، اب 5 وقت کی نماز پڑھنی، روزے رکھنے ہیں، رمضان، صاحب حساب ہو جاؤ تو زکات دینی ہے، حج کے سفر کی استطاعت ہو تو حج بھی کرنا ہے،
دیگر سارا احکامات بتا دیا، اس نے پورا اسلام اور دین مان لیا۔ اب وہ ایمان والا بھی ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، نرمی سے پیش بھی آتا ہے، بہت اچھے اخلاق و کردار کا، اب کیا ضرورت تھی کسی چیز کی؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شریعت کے ظاہری احکامات کی پابندی کر لینا ہی تقویٰ ہے۔ جو شخص شریعت کے احکامات، ظاہری احکامات کی پابندی کر لیتا ہے وہی اہل تقویٰ میں سے ہوتا ہے، وہی متقی کہلاتا ہے، وہی اللہ کا پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو ہی گیا تھا، ایمان حاصل ہو گیا تھا، تقویٰ حاصل کر لیا تھا، اب وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی ضرورت کیا تھی؟ سب کچھ تو ہو ہی گیا۔ ایک انسان کی زندگی میں یہی تو چیز ہے، میں ایمان و عمل، ایمان حاصل کر چکے، کلمہ پڑھ چکے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ اب وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی ہیں اس سے دور ہو گئے، جس کو جائز اور حلال کر دیا اس کو اپنا لیا، جن سے روک دیا ان سے رک گئے، جن کاموں کی اجازت دی ان کو کرنے لگے۔ اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ مگر قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان ملا اور ترتیب یہ تو سید صاحب بتائیں گے، عربی زبان میں ان کو مہارت حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر فصل کے خطاب فرما دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ پہلے ایمان لاؤ پھر تقوی اختیار کرو، نہیں فرمایا، فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ جو اور ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں جو واو لگا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا الگ چیز ہے، تقوی ہونا الگ چیز ہے۔ تقوی حاصل ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو صداقت بھی حاصل ہو، اس کے لیے اور محنت کرنا ہوگی۔ ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اور یعنی اس کے علاوہ ایک اور شے ہے، ہم مانا نہیں ہے، مترادف نہیں ہے، ایک ہی چیز نہیں ہے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی عبادت سے جو چیز حاصل ہو، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہ غیر اللہ سے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ یاد رکھیں اس بات۔ جی ایمان والوں ایک چیز تو اللہ سے حاصل کرو، دوسری چیز غیر اللہ سے حاصل کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اول تو یہ صادقین جمع ہے، یہ اللہ پر صادق نہیں آئے گا تو وہ تو واحد ہے، تو کئی ہے نہیں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کئی سچوں کے ساتھ ہو جائے، تو پتہ یہ چلا کہ تقوی اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوگا، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پر عمل اہل اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوگا۔ جب تک اللہ اور اللہ کے ولی کا دامن نہ تھامو قرآن کی نظر میں سچے مومن نہیں ہوتے۔ قرآن کس مومن کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اللہ جیسا مومن تمہیں بنانا چاہتا ہے۔ جب تک اولیاء اور صالحین کے دروازے پر نہیں جاؤ گے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ تو اب یہ کہنا کہ غیر اللہ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ قرآن کے خلاف، قرآنی منہج کے خلاف، قرآن کے اسلوب کے خلاف، قرآن کی تعلیمات کے خلاف۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کے سوا کسی کی ضرورت کس چیز کی؟ کیا کرونا کے ماحول میں کیا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ گئے نہیں گئے؟ کسی کو ڈائریا ہو جائے، کالرا ہو جائے، ملیریا ہو جائے تو کہاں جاتے ہو؟ مسجد جاتے ہو، بلکہ ان دوران مسجد نہیں جاتے کہ بیمار تھے، ارے بھائی اس دن تو آنا چاہیے تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پابندی سے نماز پڑھ رہے بھائی آج نہیں آیا، پر آج تیری طبیعت خراب تھی، وہ ڈاکٹر کیا گیا، کمال کر دیا بھائی۔ جب بیمار تھے تو اللہ کی ضرورت زیادہ تھی، کیونکہ ہر چیز اللہ ہی کے یہاں سے ملے گی۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے شفا؟ اللہ دیتا ہے شفا۔
تو بھائی رات دن یہ چرچا کرنا کہ غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ یہ شرک ہے. جب خود بیمار ہوئے ایک مچھر نے ڈنک مار دیا تو نہ ایمان رہا, نہ تقوی رہا, نہ توحید رہی, نہ چلے رہے, نہ تبلیغ رہی, سب ختم ہو گیا. چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوا کھانے. آپ یہ کہیں گے کہ مولانا یہ بے وقوفی کی بات آپ کر رہے ہیں. بھائی اللہ کے پاس ہی سے شفا ملتی ہے, مگر اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی دوا کھانا پڑتی ہے. بات بھی مناسب ہے. علماء متکلمین نے فرمایا ہے کہ ترک الاسباب جہالت والاعتماد علیہا کفر. دوا کو استعمال کرو مگر اس پر اعتماد نہ کرو, بھروسہ اللہ پہ رکھو. اور دوا کو چھوڑ دینا یہ جہالت کی بات ہے, اور دوا پر ہی توکل کر لینا یہ کفر ہے. تو دوا کھائیں گے, امید شفا کی اللہ سے لگائیں گے. اب بات پٹری پہ آئی, ہاتھ تو پکڑیں گے ولی کا, دامن پکڑیں گے کسی ولی کا, مگر امید اللہ سے لگائیں گے. ہے یہی تعبیر, یہی بات کہی جائے گی.